ناظرین پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کے اخبارات میں پارلیمنٹ کی ہی خبر کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ میں تیسرے دن بھی کیسا ہنگامہ ہوا، پھر پہلگام آپریشن سندور کے بارے میں جو ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے وہ بھی طے کی گئی ہے۔ اور دوسرا SIR بہار میں اب عملاً NRC کا جو معاملہ ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ بھی آج خبروں میں ہے۔ مانسون کی صورتحال ہے، کس طریقے سے مانسون پوری طریقے سے ملک میں سرگرم، اور سیلاب کی صورتحال تقریباً پورے ملک میں ہے۔ GST اب آپ دیکھیے، آپ کو جو ہے یعنی QR کوڈ کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ، چونکہ نقدی نہیں رہتی بعض وقت، تو آپ ایون ترکاری، میوے، حتیٰ کہ پان کی دکان پر بھی آپ کو QR کوڈ مل جائے گا۔ لیکن اب کرناٹک میں کیا ہو رہا ہے، کیا ناٹک چل رہا ہے وہاں؟ 14,000 چھوٹے تاجروں کو، ترکاری بیچنے والوں کو، پان وغیرہ بیچنے والوں کو، میوہ بیچنے والوں کو، 14,000 تاجروں کو نوٹس۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کس طریقے سے خون چوسا جا رہا ہے GST کے نام پر، وہ بھی کن ریاستوں میں، وہ بھی ہے۔ اور کمر یاترا یہ کیسے چل رہی ہے، اور کیسے پھول برسائے جا رہے ہیں، پاؤں دبائے جا رہے ہیں، راستے روکے جا رہے ہیں، بہت کچھ ہے۔ پھر کچھ حادثات بھی ہیں، کچھ دہشت وغیرہ یہ بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ غزہ میں کھانے کی تلاش، ایسے واقعات ہے کہ ہم بول نہیں سکتے، ہم آپ کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں، لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ دنیا جو ہے بے حس ہو چکی ہے۔ خود اسلام کا نام لینے والے جو ممالک ہیں یا عرب ممالک ہیں، وہ تو بس اپنی عیش میں ہیں، صرف بیان بازی دے رہے ہیں۔ ہاں بس بیان دے دیا تو بہت، یعنی اپنا حق ادا کر دیا ہے، لیکن کوئی دلاسا دینے والے۔ اب دیکھیے، ایسی میتیں دیکھی جا رہی ہیں جس کے ہڈیاں آپ گن لے سکتے ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہیں۔ بس ایک دو واقعات کا جو میں نے ضبط کیا ہوں، اس کو کیسے ہو رہی ہے۔ اور مہاراشٹر کی صورتحال ہے، تلنگانہ میں RTC ہے، اور کیسے مسلم تاریخ کو، ویسے بھی کئی دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تاریخ سے حذف کر دیا گیا، لیکن انہی کی تاریخی عمارتوں سے ہندوستان کا ٹورزم چل رہا ہے، اور اس ٹورزم سے سرکار کا خزانہ بھر رہا ہے۔ دیکھیے، بڑی عجیب بات ہے، تو دیکھیں گے یہ بھی کیا معاملہ چل رہا ہے۔ کافی کچھ صورتحال ہے۔ اور مودی صاحب گاؤں جلا، ہنومان باہر، 98 دو اور کنٹری کرے گئے تو سنچری منا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں گے، بیرونی ملکوں کے دورے تو رکنے والے نہیں ہیں، ان کے تو دورے تو چلتے رہیں گے۔ تو جب تک ہے گھوم پھر لو خوب، اور جتنے مالے پہننا ہے ہیروں کے، سونے کے، یہ پہنتے جاؤ، سرکاری اعزاز لیتے جاؤ، اپنے پسندیدہ لوگوں کو کانٹریکٹ دلاتے جاؤ، یہی شاید ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن، محرم کی 28 تاریخ اور 24 جولائی۔ پہلے پارلیمنٹ چلتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں 2 بلکہ 3 قسم کے ایشوز آئے ہیں۔ ایک تو ایشو یہ ہے کہ پہلگام اور آپریشن سندور سے متعلق جو اپوزیشن کافی دباؤ ڈال رہا تھا کہ اس پر بحث ہونی چاہیے، تو اب لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اس بات کو کیا گیا کہ آئندہ ہفتے ہم اس پر بحث کریں گے، اور اس کے لیے کتنے گھنٹے مختص کیے گئے ہیں وہ بھی بات کی گئی ہے۔ BSE کی میٹنگ، یعنی بزنس ایڈوائزری کمیٹی، جو ایوان میں کارروائی سے متعلق نظم قواعد کو طے کرتی ہے، وہ میٹنگ میں بھی اس کو خلاصہ کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ایشو پر چلو یہ بات ہو گئی کہ آئندہ ہفتے، یعنی اس ایشو پر جو کافی عرصے سے، اپریل سے لے کر اب تک، چونکہ 22 اپریل کو یہ پہلگام کا واقعہ ہوا، 7 مئی کو آپریشن سندور ہوا، اس کے بعد سے اب تک سرکار نے اس پر منہ نہیں کھولا تھا، جبکہ منہ واشنگٹن سے کھل رہا تھا۔ ابھی ایک اور مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی 25 مرتبہ ہو گیا، جنگ میں نے رکوائی۔
کان پک جا رہے ہیں، ایسا کیوں بولتا ہے؟ ایک وقت بول دیا ختم ہو گیا نا؟ نہیں، ہر مرحلے میں جنگ میں نے رکوائی. اب دیکھیے جاپان کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس میں ہندوستان کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی ٹپکا دیا انہوں نے، جنگ میں نے رکوائی. تو اب راہل گاندھی نے کہا کہ دیکھو یہ کل 24 تھے، آج یہ 25واں. تو وہ پورا انہوں نے ٹیبل بنایا، کون سی تاریخ کو کس موقع پر کہاں انہوں نے یہ بات کہی، نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ، نمبر 2 یہ. اس طریقے سے آج 25 مرتبہ ڈونالڈ ٹرمپ نے جنگ رکانے کی بات کی، اور ایک مرتبہ تیاری گرنے کی بات کی. وہ تیاری کس کے ہے وہ ان کا خلاصہ اس کو معلوم. تو اس پورے معاملے میں حکومت نے عوام سے چھپانے کی کوشش کی ہے. اپوزیشن نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کے ایوان کے اندر اس کو بات کر لو، کیونکہ سب کا معاملہ ہے، آپ ہی کا نہیں ہے، ملک سب کا ہی ہے، اور آپ کو جمہوری طور پر ذمہ داری دی گئی ہے ملک چلانے کی، کاروبار چلانے کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مالک بن کر، آقا بن کر ہم پر جو ہے مسلط ہو جائیں، یہ نہیں ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری جو بات ہے جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کا التوا ہوتا رہا کل، وہ ہے SIR، یعنی بہار میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن، یعنی ووٹر لسٹ کی تیاری ہو رہی ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ 55 لاکھ ووٹرز کے نام کٹ جائیں گے اس کے اندر. کچھ لوگ ٹھیک ہے، جو بات ہوئی وہ تو ہے، لیکن جو منتقل ہو گئے، جو کہیں بنگلور میں، حیدرآباد میں، سورت میں یا پونے میں روزگار حاصل کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ واپس نہیں، کیونکہ بارش کا موسم ہو گیا، وہ اپنے گھر واپس نہیں آ سکے. ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور وہ اپنا پرچہ داخل نہیں کر سکے. اب دیکھیے ان کو سزا تو ملے گی برابر. ارے بھائی تم کیوں گئے روزگار چھوڑ کے؟ ارے بھائی بہار میں روزگار ملتا تو کیوں؟ گاؤں میں ہی روزگار ہوتا ہے تو بیل دوسرے گاؤں کو کیوں جاتا گھاس چرنے کے لیے؟ یہ نہیں 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 نہیں، آپ پرچہ نہیں داخل کریں، لہٰذا آپ کا نام کٹ جائے گا. اس کے علاوہ پیدائش کا سرٹیفکیٹ، وہ کہاں سے لائیں گے پیدائش کا سرٹیفکیٹ؟ اچھا ٹھیک ہے، ہمارا ہم لا لیں گے. ہمارے والدین کا سرٹیفکیٹ، اب والدین حیات میں ہے نہیں ہے، اب اس کا سرٹیفکیٹ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس طریقے سے اب الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کو لکھ دیا ہے کہ آپ جو صلاح دے رہے ہیں آدھار، راشن کارڈ، ووٹر آئی ڈی، اس کو جو ہے کم از کم جائز دستاویز مان کر لسٹ میں نام لگا دیجئے. کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ شہریت کا نہیں ہوتا. حالانکہ سپریم نے کہا کہ سٹیزن شپ کا تعین کرنا آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ وزارت داخلہ کا اختیار ہے، آپ اقدامات کیجئے. سب نے کہا کہ ارے میں بھی، آپ بھی ایک دستوری ادارہ ہوں گے، میں بھی ایک دستوری ادارہ ہوں، آپ میرے کو نہیں چلا سکتے. یہ سپریم کورٹ کا موقف ہے. اب دیکھیے ہماری پہلے یہ ہوتا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن کو کا جو ہے فیصلہ بدل دیا جاتا تھا. اب یہ ہو رہا ہے کہ SIR کے ذریعے جمہوریت کا فیصلہ بدل جائے گا. اب رہے بانسنا بجے بانسری، چلو خاص کس کو. اب دیکھیے آسام میں ایسے ہوا ہے. آسام میں پہلے ان کے نام نکال دیے گئے، اب نام نکالنے کے بعد اب ارے بھائی ان کا اب الیکشن ووٹر لسٹ ہے، نہیں نہیں ہے صاحب، نہیں دیے وہ لوگ، نہیں نہیں تم لوگ برتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیوں گے. نہیں تو خیر وہاں تو ہوا تجربہ پہلے. اب اس کے بعد وہاں سے پورے گاؤں کے گاؤں، اب دیکھیے 14,000 گھر صرف ایک ہفتے میں، ریکارڈ ہے. 14,000 گھر کس کو؟ جمعیت علماء کی رپورٹ دیکھ رہا تھا میں، اس میں انہوں نے سروے کیا کہ جہاں 90%، 80% جو مسلم اکثریتی گاؤں ہیں وہاں کے، صاف ہو گیا، پورا کلین ہو گیا. اور بارش کے دنوں میں، سیلاب کے دنوں میں جو حالت ہے، تو خیر یہ آسام کی صورتحال ہے. اب اس کے بارے میں عام ہندوستانی جہد کاروں کو، بالخصوص مسلمانوں کی جو بھی دعویٰ کرتے، جیسا کہ وہاں بدر الدین اجمل صاحب ہیں، لیکن وہ صرف تھالیاں مارنے کے لیے، عطر کی خوشبو لگانے کے لیے ہے، اس سے ہٹ کر ان کا اور کچھ کام نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں کر سکتے. کوئی بڑا احتجاج، حالانکہ وہ جمعیت علماء کے بھی قائد ہیں، پرسنل لا بورڈ میں بھی وہ مبصر ہیں، پورے قوم کو جگا سکتے ہو، چلو ایک بڑا احتجاج دلی میں کریں گے، یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کو وہاں سے نکلنے کی اپنے جو ہے کیونکہ بڑی تجارت ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کہیں میرے پاس ED نہ آ جائے. بھائی چلو چلو، بدر الدین اجمل صاحب نے کہا کہ میرا عطر برابر ہے تو بس، عطر کے شو رومز برابر ہے تو بس ہے، چاہے دبئی میں ہو یا مکہ شریف میں ہو، مدینے میں ہو، انگلینڈ میں ہو، کیلیفورنیا میں ہو، ہر جگہ ان کے جو ہے آؤٹ لیٹ ہے. تو لہٰذا یہ تو خوشبو بکھیر رہے ہیں، اور وہاں خون سے جو ہے نلایا جا رہا ہے.
تو یہ آسام کی صورتحال. تو خیر یہ میں پارلیمنٹ کی طرف آ رہا تھا. تو یہ SIR کی بات ہو رہی ہے. تیسری جو صورتحال پارلیمنٹ کی وہ ہے نائب صدر جمہوریہ کی ویکنسی خالی ہو گئی ہے. کل ہم نے بات کی تھی آپ سے اس پر کہ کیسے ایک چپراسی سے بدتر سلوک کیا گیا، جبکہ دستور کا بڑا عہدیدار ہے. یہ دستور میں نمبر 2 ہے، سیکنڈ سٹیزن ہے انڈیا کا یہ. لیکن کیا کر سکتے ہیں، بالکل تیرے کوچے سے بڑے بے آبرو ہو کے ہم نکلے نہیں، ہم نکال دیے گئے. یہ شاید مرزا غالب آج حیات میں ہوتے تو شاید یہ شعر کی انہوں ترمیم کر لیتے. تیرے کوچے سے ہم نکلے نہیں، ہم نکال دیے گئے لات مار کر. یہ حساب ہوا. تو اب اس کی ویکنسی ہو گئی. اب اس پہ جو ہے الیکشن کمیشن کو بول دیا گیا کہ بھائی چلو ویکنسی فل کرنا ہے، اور پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے، اسی میں ہونا ہے. تو ٹھیک ہے، 2 دن میں خبر آ جائے گی کہ نامنیشن داخل کرنے کی کون سی تاریخ ہے. اور NDA کے پاس اکثریت ہے، بندہ ہمارا ہی ہوگا. اب اس کے بارے میں دیکھیے کئی خلاصے کل آئے، اتنے خلاصے آئے، خاص کر سوشل میڈیا میں جہدکاروں کے، صحافیوں کے. وہ جسٹس یشونت ورما کے ایشو کے اوپر اپوزیشن کی جو ہے تحریک کو قبول کرنے کی سزا ان کو ملی، فلاں ملی. ارے سزا تو ان کو تو بہت پہلے ہی ملنی چاہیے تھی. کس طرح انہوں نے دستور کی، عدلیہ کی، ہمارے نظام کی، یعنی جو سسٹم ہے سب دھجیاں اڑا دی تھی نا. جب تو یہ بہت لاڈلے تھے، بہت لاڈلے بنے ہوئے تھے، ہمارے ڈارلنگ تھے انہوں. اب اس کے بعد یہ ایسے نیچے گر گئے کہ ان کو اب پوچھا نہیں. ایک کارٹون کل ایک اخبار میں دیا گیا، بہت اچھا کارٹون، چونکہ انہوں نے اپنے استعفے کی وجوہات صحت بتائی. تو اب یہ صاحب اپنا بتا رہے ہیں صحت ہے، پیچھے 2 ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک ڈاکٹر وہ بھی گجرات کا ہے، دوسرا ڈاکٹر بھی گجرات کا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں کہ کون لوگ ہیں یہ دونوں. پورا جو ہے ڈاکٹر کا لباس، آلہ وغیرہ لگا ہوا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، مریض کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ حساب ہے. تو یہ گجراتی لابی پورے ملک میں، اور کس طرح آپ دیکھیے جتنے بڑے بڑے انڈسٹریز ابھر کے، آپ نارا بلکہ آج کل کافی پیٹرولیم یعنی مارکیٹنگ کے جو ہے آؤٹ لیٹ کھلتے جا رہے ہیں. آپ کئی دیکھیں شہر میں، کئی شہروں میں اب اس کی تعداد 6000 سے زیادہ ہو گئی. پہلے ہم پبلک سیکٹر کے جو پیٹرولیم جیسے انڈین آئل، HP، BP، یعنی اس کے بارے میں ہی سن سکتے تھے. لیکن اب یہ جو پرائیویٹ جو آیا ہے وہ کہاں کا ہے، اس کی تاریخ دیکھیے آپ، اور وہ کہاں سے تیل لیتا ہے، کتنے میں لیتا ہے. ارے مولا واہ. اور سارا ہندوستان سو رہا ہے، صرف گجرات کو ہی فائدہ ہوگا. نیارا کے نام سے جو فیولنگ اسٹیشنز قائم ہیں، دیکھیے پیٹرول پمپ جو قائم چل رہے ہیں، جم کے چل رہے ہیں. بلکہ جو پہلے والے جو پرائیویٹ تھے ان کو بھی انہوں نے لے لیا. اور روس سے لیتا ہے، روس میں کم دام کا 50% لیس مارکیٹ ریٹ سے، وہ بھی ادھار. پیسے بیچو، پیسے دو. واہ. تو خیر یہ تعصب ہے. تو اب یہ بتانا میرا، چونکہ میں نائب صدر جمہوریہ کی طرف آ رہا تھا، تو اب ان کی ویکنسی ہو جائے گی، اور ان کا کیا ریزن ہے خیر وہ تو چھوڑی ہو گیا. ناظرین آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف. جس طریقے سے میں GST کے بارے میں بات کر رہا تھا، دیکھیے اب یہ خطرے کی علامت، خطرے کی گھنٹی ہے یہ. اب یہ چھوٹے تاجرین جو QR کوڈ پر اپنے موبائل فون پر یا کس طریقے سے UPI پیمنٹ ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، تو اب ان پر اب خطرے کی گھنٹی لہرا رہی ہے. اور گھنٹے کی کیا ہوگی یہ گھنٹی، اس پر بھی میں بات کروں گا ناظرین ایک وقفے کے بعد. ناظرین ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین خبر آئی ہے کرناٹک سے. کرناٹک میں تاجرین نے 25 جولائی کو بند کا اعلان کیا، یعنی پورے کاروبار بند رہیں گے. کوئی حتیٰ کہ سبزی، میوہ فروش، چھوٹے موٹے کاروبار، پھیری والے، بڑی دکان والے، یہ سب کے سب اپنے کاروبار بند رکھیں گے. اس لیے کہ دیکھیے حالیہ دنوں میں کرناٹک میں GST کی طرف سے، یہ جو مرکزی حکومت کا ادارہ ہے جو پورا کلیکشن، ایون اسٹیٹ کا بھی کلیکشن. اب آپ دیکھیے جب بھی آپ کوئی ٹرانزیکشن، کوئی خریدی کرتے ہیں تو آپ کو 2 قسم کے GST لیتے ہیں. ایک اسٹیٹ لیول کی جو ہے GST ہوتی ہے، ایک مرکزی لیول کی GST ہوتی ہے، سینٹرل لیول کی GST ہوتی ہے. اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تو دونوں کے لیے 12% ہے تو 6% ان کو جاتا ہے، 6% اس کو آتا ہے. یہ پورا پیسہ مرکزی سرکار کا GST ڈپارٹمنٹ ہے، جو پہلے ہم نے کسٹم والوں کے اس میں تھا، اس میں ایک شعبہ قائم کر دیا گیا. یہ پورے وصولی کرتے ہیں.
اب انہوں نے کرناٹک میں 14,000 چھوٹے تاجروں کو نوٹسیں دی ہیں کہ ارے بھائی آپ کا اتنا ٹرانزیکشن ہے، آپ فوری انکم ٹیکس بھریے، نہیں تو آپ کے خلاف کارروائی ہو جائیں گی۔ آئی ٹی کی نوٹسیں جاری ہو گئی۔ اب دیکھیے ایک 3-4 کیسز دیے گئے آج کے اخبارات میں۔ اب آپ دیکھیے بنگلور کا نیشنل ہیرالڈ اور دیگر اخبارات ہیں، کنڑی اخبارات کے، اس میں بڑی تفصیل دی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا کہ ایک تاجر پان کی دکان والا ہے جس کا 1,000 روپے سیل ہوتا ہے، اب اس میں اس کو 200 300 400 جو بھی ملتے ہیں مل جاتے ہیں۔ اس پہ کہا کہ 29 ایک مہینے میں 29 لاکھ روپے کا جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہوا، لہٰذا آپ کے اوپر ٹیکس لازم ہوتا ہے، لہٰذا آپ کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں جہاں سے سامان لاتا ہوں وہ سامان ڈیلر جی ایس ٹی کاٹ کر ہی دیتا ہے، میں کیوں؟ اور بھائی یہ تمہارا کیسا؟ تو کہا کہ میرے علاقے میں میوہ ترکاری والے کافی لوگ ہیں جن کے ہاں جو ہے آج کل لوگ جو ہے یو پی آئی پیمنٹ یعنی کیو آر پیمنٹ کر رہے ہیں، تو وہ بتا دیتے ہیں صاحب یہ میرا پیسہ لے لیجیے نا، میرے کو پھر بعد میں یہ دے دینا، بعد میں ان کیش دے دینا۔ تو میں ان کی ہمدردی کے لیے میرا کیو آر کوڈ ان کو دیا ہوں۔ اب کہا کہ ارے اتنا سارا تمہارا پاس کیسا آیا؟ دیکھیے اب یہ خطرے کی گھنٹی ہے پورے ملک کے لیے، اور پہلے اپوزیشن ریاستوں میں اس کا ہوگا عمل، کرناٹک میں ہوگا، اس کے بعد چنئی میں ہوگا، حیدرآباد میں ہوگا، اور ٹریونڈم یا کوچی میں ہو جائے گا اس کا۔ پہلے ان لوگوں کو پتا نا کہ بھائی اپوزیشن والوں کو پھر بنگال میں بھی ہونے والا ہے، آئینہ دکھانا ہے نا، یہ نہیں۔ وہاں تو خیر بڑے بڑے شو روم والے بھی جی ایس ٹی کا دے نہ دیں آپ کو معاف ہے، چونکہ آپ فلاں کا دان دے رہے ہیں، فلاں مندر کو دان دے رہے ہیں، فلاں اس کو جو ہے وہ فلاں یاترا کے لیے پھول برسانے کے لیے آپ چندہ دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے کچھ نہیں ہونے والا ہے وہاں، لیکن یہاں ہونے والا ہے۔ تو اب تمام تاجروں نے چھوٹے بڑے سب نے کل یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 25 جولائی کو بند کر دیں گے، اور اب ہم یو پی آئی پیمنٹ قبول نہیں کریں گے، کیو آر پیمنٹ پھینک دیں گے، جلا دیں گے، کیش اینڈ کیری ڈیٹس اوکے۔ یہ تو ٹو مچ ہو گیا ہے۔ میں بھی اپنے واقعات، مجھے کہیں سفر پہ جانا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کو ذکر کر چکا ہوں، میں نے ٹکٹ بک کرایا تو ٹھیک ہے جی ایس ٹی میں لیا جا رہی، پھر مجھے کوئی اور کام تھا تو میں نے منسوخ کر دیا ٹکٹ، منسوخ پر بھی جی ایس ٹی کٹا۔ تو میں پوچھا بھائی اس سے، ارے یار یہ دو بار کیوں؟ ارے سروس ہے نا، یہ بھی وہ بھی سروس دی، ابھی بھی سروس دے رہے ہیں آپ کی۔ مطلب یہ کیا معاملہ ہے یار؟ میرے 100 روپے میں 24 روپے چلے گئے تمہارے ٹیکس کے اندر، بتا رہا ہوں میں، 12% پہلے 12% اب، یعنی سفر پہ جانے کے لیے 100 روپے میں 12 روپے آپ کاٹ لیے، ٹھیک ہے، سفر پہ آپ جا رہے ہیں، سروس کیا سروس کر رہے ہیں آپ دیکھیے، سفر کا پیسہ تو لے رہے ہیں جو جہاں بھی سفر جا رہا ہوں، پھر جب کینسل کیا تو ارے نہیں آپ کینسل کر دیے نا، مطلب پھر یہ کیا سروس ہے؟ نہیں کینسل کرے تو سروس ہے۔ تو اتنا خون چوسا جا رہا ہے عوام کا، جی ایس ٹی کے ذریعے خون چوسا رہا ہے۔ اور ہماری پچھلی سرکار جو بی ایس جشن منایا، جی ایس ٹی ہو گیا، جی ایس ٹی ہو گیا، اور اس کے بعد اس حکومت میں جو وزیر فائنانس تھے بیچارے ہریش راؤ صاحب، اچھے آدمی ہیں، وہ کرنے لگے کہ بہت اچھا، بعد میں شکایت کرنے لگے ارے ہمارا پیسہ گورنمنٹ آف انڈیا لے رہی ہے، ہم کو دے رہے نہیں پیسہ واپس۔ دیکھیے لینے والے کا جو ہوتا ہے کھینچ لیتا، دیتے وقت ایسا ایک انگلی کر کے دیتا انہیں، پیسہ چھوڑتا ایک دم پورا نہیں چھوڑتا آپ کو، حالانکہ آپ کا ہی حق ہے وہ۔ جتنا بھی پیسہ جی ایس ٹی کا اسٹیٹ لیول کا ہو یا سینٹرل لیول کا ہو، جو حصے داری ہوتی ہے، وہ سارا کا فیصلہ وہ گورنمنٹ آف انڈیا لیتی ہے، اور دیتے وقت ریاستوں کو، خاص کر جو اپوزیشن کی ریاستیں ہیں، خطرہ 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 جاری کرتی ہے۔ اور وہاں تو فیاضی ہے، ان کے پھول برسائے جا رہے ہیں، وہاں باہر ہو پھول برساؤ، فلاں فلاں آیا ہے۔ تو خیر یہ ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں یہ بڑی خطرے کی بات ہے، اور حیدرآباد ہو یا دیگر علاقوں کے جو تاجرین، چھوٹے تاجروں کو بھی اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگلا گرا پچھلا ہوشار، کہیں آپ کو بھی نوٹس نہ آ جائے اور پھر آپ حیدرآباد بند کی اپیل نہ کریں، مت کیجیے ایسا، چونکہ حیدرآباد شاید بند کا برداشت نہیں کر پائے گا شاید۔ تو خیر یہ صورتحال ہوئی۔ اب آتے ہیں کنوڑ یاترا۔ کنواڑیوں کی یاترا کی روز خبریں آ رہی ہیں۔ بستی ایک ضلع ہے، وہاں تو اشیل ڈانس کرتے ہو، میں ہندی میں دیکھا اشیل بول تو آبسینس، چھوٹی سی چولی لگا کر اور پورے سینے ابھار کر، عجیب دیکھا میں، یہ تو ویڈیو تو کوئی ایک عام آدمی کا نہیں ہے، دھرم کا ویڈیو کیسا ہوتا ہے؟ یہ پب میں ہونے کا ہے۔ یہ کہا کہ ہاں صاحب یہ بستی کا علاقہ ہے، یہاں رتھ پہ جو ہے ڈانس ہو رہی ہے اور انجوائے کر رہے ہیں، بھولے ناتھ انجوائے کرو،
تو یہ میں نے بولا بھائی یہ بھولے ناتھ تو ان کا بڑا تقدس ہے بھائی، ہم بھی پڑھتے ہیں گیتا میں، ان کے دیگر پرانوں میں، ویدوں میں، رام چرس مانس میں، یہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں بھی علم ہے ہندو دھرم کیا ہے. یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ چھوٹی چولی، ابھارتا سینہ، اور اس پہ رقص اور سیٹیاں. مطلب واہ کیا دھرم کی بات ہے. تو خیر اس پر اب جو اتراکھنڈ میں جو ہے وہاں کے چیف منسٹر دھامی صاحب، ان کے پاؤں دھو رہے ہیں. کون کہہ رہے نہیں یہ مقدس ہے، برابر دھوئیے، برابر دھوئیے، پاؤں دھوئیے، اس کے بعد آپ کو بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. یہ دھوتے ہیں. اس کے بعد سنبل میں انوج یہ صاحب بڑے مشہور تھے، جمعہ تو ہر ہفتہ آتا ہے، ہولی ایک بار آتی ہے، کہنے والے معلوم ہے نا. پھر سی ایم صاحب نے تھپتھایا وہاں کے یوگی، ارے بہت اچھا کرا رہے بھائی. تو اب وہ ہیلی کاپٹر سے پھول برسائے اور پاؤں دھوئے دوسرے پولیس اداروں نے. بولا واہ، پاؤں دبا رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، اچھی بات ہے. راستے روکے جا رہے ہیں اور تشدد بھی ہوتا جا رہا ہے، ڈانس بھی ہوتی جا رہی ہے. لیکن راجستھان میں ایک واقعہ ہو گیا. اب دیکھیے ایسا بارش بھی ہو رہی، تھوڑی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی. کسی نے جو ہے کماڑ کا جو کمان ہوتی ہے وہ اتنا اونچا اٹھا دیا کہ وہ ہائی ٹینشن وائر سے لگ گیا، اور جس میں ڈی جے بج رہا تھا وہ گاڑی میں، ڈی جے میں جو ہے کئی ہے کانوڑیاں، 2-3 لوگوں کی ہلاکت بھی ہو گئی، وہ گاڑیاں جل بھی گئی. تو اب یوگی آدتیہ ناتھ کو کیا کہنا چاہیے بیچارے. وہ تو تعزیے کے جلوس کے بارے میں بولتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، بلکہ یہ ان کا معاملہ ہے نا. ایک سی ایم ہے، وہ ایک دستوری عہدے پہ ہے، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آنے والی ہے. یہ ملک کو تباہ کریں گے، ہندو دھرم کو تباہ کریں گے یہ لوگ، جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں. کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہندو دھرم امن اور آشتی کا مذہب ہے، اور اس مذہب کو آپ پورے موالیوں کے حوالے کر چکے ہیں پوری طریقے سے. تشدد اب دیکھیے زیادہ متاثر میں نے دیکھے کل تقریباً ہندو لوگ ہیں، مسلمانوں کے بھی ہے ایسا نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے احتیاط کر لیا، اپنی دکانیں وغیرہ سب بند کر لیں، گھروں میں بیٹھ گئے. مطلب چلو 1 مہینہ نہیں تو نہیں کاروبار، اپنی زندگی اپنی عزت سادات اسی میں ہے، چلو لہٰذا. لیکن دیکھیے جس کی گاڑیاں تباہ، بلکہ سرکاری ضلع ایڈمنسٹریشن کی گاڑیاں تک تباہ کر دی گئی. چونکہ جو آفیسر بیٹھ کے جا رہے تھے وہ ایک ہلکا سا لگ گیا اس کو نکال مار پیٹ کر، بلکہ یونیفارم میں بھی پولیس والوں کو مار پیٹ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ان کو فری لائسنس، اور ان پر کوئی بلڈوزر چلنے والا نہیں ہے، نہ کچھ کرنے والا ہے ان پہ. ان کے گھروں کو بلکہ پھول برسائے جاتے ہیں ان کے لیے، ان کے گھر سلامت رہیں گے. تو یہ دوہرا معیار ہے. آتے ہیں ناظرین بارش کی صورتحال. دیکھیے بارش اور سیلاب کی بدترین صورت ہے، بے شمار ہلاکتیں ہوئی. خود تلنگانہ سے بھی کئی ہلاکتیں آئیں. تلنگانہ میں جو ہے خاص کر شمالی تلنگانہ اور حیدرآباد اس کے اطراف کے جو اضلاع میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے. تقریباً ریزروائر جو پوری طریقے سے لیوریج ہو چکے ہیں، اور کئی حادثات واقع، جیسا کہ لوور مانیرا ڈیم جو ہے جو کریم نگر میں ہے، وہاں مچھلی پکڑنے گئے لوگ اور غرقاب ہو گئے، ایک ہی خاندان کے چچا بھتیجے، وہ بھی ایک خبروں میں دیا گیا. اور اس طریقے سے کئی واقعات ہیں، پانی میں بہہ جانے کے، گھروں کے گرنے کے، درختوں کے گرنے کے، بجلی گرنے سے بھی ایک شخص کی ہلاکت ہوئی. تو یہ تو تلنگانہ کی بات ہے. راجستھان، اتراکھنڈ، ہماچل، اتر پردیش، شمالی بہار، شمالی ویسٹ بنگال، مہاراشٹرا، ان علاقوں سے سیلاب کی، اڑیسہ سے ان علاقوں سے سیلاب کی خبریں آئی ہیں کہ سیلاب یعنی بارش شدید ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یہ مانسون کی صورتحال کا خلاصہ کیا گیا. ناظرین یہ سب واقعات تو ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ وشو گرو ہیں، جب چاہے کسی بھی ملک چلے جاتے ہیں. تو آج وہ لندن میں ہے، کل جو ہے برطانیہ پہنچے. وہ میں دیکھ رہا تھا رپورٹ، FTA یعنی فری ٹریڈ اگریمنٹ. اب اس سے کس کو فائدہ ہوگا، کیا ہوگا، کون سے صنعت کاروں کو، کون سے تاجروں کو فائدہ ہوگا، عوام کو کیا ہوگا، اس کا خلاصہ بھی ہو سکتا ہے 1-2 دن میں ہو جائے گا. اب یہ فری ٹریڈ اگریمنٹ کے تحت میں نے کوشش کی کہ وہ اس کے نکات نکالیں، لیکن شاید دستخط آج ہونے والی ہے، اس کے بعد ہی شاید ہم ایکسیس ہو سکتے ہیں اس میں کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو اسٹارمر جو وہاں کے برٹین کے پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہوئی. لیکن ایک بات بڑی جو مجھے بڑا لگتا ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں ہندوستانی ڈائسپورا
یعنی ہندوستان کے جو نژاد لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت ہوتی ہے، وہ کہاں سے آتے ہیں اور کیسے مینیج کیا جاتا ہے ان کو. تو ڈائسپورا کے ساتھ ان کی بات ہوئی وہاں کہ بھائی، تو ہندوستانی ڈائسپورا تو کافی بڑا ہے وہاں، تو یہ بڑا اچھا ان کا معاملہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں ایک بڑا اجتماع کر دیتے ہیں اور وہاں جا کے اس کی پبلسٹی ہوتی ہے. خیر وہاں کے اخبارات اس کی پبلسٹی کرتے نہیں کرتے، لیکن ہندوستان کے اخبارات اور ہندوستان کے جو ان کے جو ہے کرم فرما میڈیا کے ادارے، جس کو کچھ گودی بولتے ہیں، کچھ اور نام بھی بولتے ہیں، وہ تو بڑی تشہیر کرتے ہیں. کیونکہ میں دیکھا کہ اس سے پہلے یو ایس بھی گئے تھے، دیگر علاقوں بھی گئے تھے، تو وہاں کے میڈیا کو تلاش کرا، سرچ کرتا رہا، بھائی وہاں ہمارے پی ایم صاحب اتنا بڑا ہے اور یہاں کے اخباروں میں پوری سرخیاں بھری ہوئی ہیں، یہاں کے ٹی وی میں ڈبیٹ چل رہے ہیں، وہاں کے اخبارات کیا کریں گے، وہاں کے نیوز چینل کیا کریں گے. دیکھے تو کیا ہے، ارے بھائی آپ ان کو بتانا چاہ رہے بھائی ہمارا وشو گرو ہے، آپ کے سرزمین پہ آیا ہے، اس کی تو کچھ تو چھوٹی تو کوریج دو، سنگل کالم کوریج دو. پتہ نہیں کیوں ہمارے سے تعصب کرتے ہیں وہاں کے لوگ، مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جب. تو خیر وشو گرو جو ہے لندن میں آج ایف ٹی اے پر دستخط ہوں گے، اور ایف ٹی اے کیا ہوگا اس کا خلاصہ اگر مجھے پوری معلومات ہوئی تو میں ضرور آپ کو تو شیئر کروں گا. دوسرا مالدیپ. اب دیکھیے مالدیپ کیا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ دیکھو کیسی حکمت عملی اختیار کی کہ اب مالدیپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے. جبکہ جب لکشادیپ گئے تھے، لکشادیپ تو ہندوستان کا علاقہ ہے، اس کے بعد ایک تنازع پیدا کر دیا گیا تھا. دیکھیے تو خیر جو بھی ہو، اچھے تعلقات ضروری ہے بھئی ہمارے لیے، لیکن کیا کریں، شکایت ہمیشہ پڑوسیوں سے ہوتی ہے. خیر پڑوسیوں دوست کو بدل سکتے ہیں، جیسا منموہن سنگھ کہا کرتے. مجھے اچھا لگا ان کا ایک جملہ، جب پاکستان کے ساتھ ان کے قربتیں ہو رہی تھیں، چونکہ وہ خود لاہور کے قریب ایک دیہات کے تھے، وہ جانا چاہتے تھے میں ایک پی ایم کے سے، لیکن اس گاؤں کی ترقی کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. پاکستانی حکومت سے مل کر وہاں ان کو بتایا کہ بھائی میں یہیں پیدا ہوا، میرے دوست ہیں یہاں بھی، اس کے لیے فلاں اسکول قائم کیجئے، اس کے لیے فلاں چیزیں قائم کیجئے. تو خیر وہ گاؤں میں ہوا ہے، لیکن وہ جا نہیں سکے، ان کو وقت نہیں مل پایا. لیکن انہوں نے ایک بات کہی تھی جو میں کہنا چاہتا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم دوست تو بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی کو بدل نہیں سکتے. تو لہٰذا پڑوسی کے ساتھ بہت طریقے سے جو ہے حکمت عملی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تھی، یہ بات میں نے سیکھی ان سے. تو خیر آتے ہیں ناظرین، یہ تو ہوا معاملہ. غزہ میں اب بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، بھوک سے، اور بھوک لانے. ایک واقعہ کا جو ہے آج اخبارات میں خلاصہ کیا ہے کہ ایک بچہ فاقہ کشی سے، چھوٹا بچہ ہے بالکل کم سن، اس کے لیے ایک ہریرا قسم کا، یعنی دیکھیے ایک لکوڈ ہوتا جس کو تلنگانہ میں امبل کہتے ہیں. آپ بزرگوں سے پوچھیں یہ امبل کیا ہوتی ہے. خیر آج کل بچوں کو، ہماری جو ہے نوجوان نسل کو بھی امبل شاید جو شہری علاقوں میں رہتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوگی، البتہ دیہی علاقوں کے لوگوں کو معلوم ہوگا. جو عام طور پر باجرہ وغیرہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جو سیریلز ہوتے ہیں، اس سے بنائی جاتی ہے. اس سے کیونکہ اسٹیبل غذا نہیں مل پاتی تو یہ ایک طریقے سے راحت دیتی ہے. تو اس طریقے کی، یعنی ہریرا جس کو کہتے ہیں، ہریرا بھی ایک اکثر بنایا جاتا ہے جو مریضوں کو کھلایا جاتا ہے. دیکھیے لکوڈ ہوتا ہے. وہ لکوڈ لانے کے لیے ماں اپنے بیٹے کو ایک کیمپ، گھر تو ہے ہی نہیں، ایک ٹاٹ یعنی کپڑے کا جو ایک سائبان تھا وہاں بٹھا کے گئی. وہاں اس کو 3 گھنٹے لگ گئے قطار میں. بول رہی تھی میرے بچے کو چھوڑ کے آئی، اس کی جان وہ ہے. لیکن خیر وہ لانے میں تو کامیاب ہوئی، لیکن بچہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا. تو آپ بھی دیکھیے غزہ کے بارے میں خبریں پڑھیے، آپ کچھ ویڈیو دیکھیے جو بین الاقوامی میڈیا کے لوگ، ہمارے لوگ نہیں دکھاتے. وہ چونکہ ہم اسرائیل قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا، حکومت کی سطح پر، عوام کی سطح پر ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور حکومت کی سطح پر ہم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ ہمارے ڈرونز جو حیدرآباد سے جاتے ہیں وہ شہیدوں کو مارنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ بدترین صورتحال ہے، لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے. ترکی اور اس کا بیان سن رہا تھا، یہ تو بہت ہو جا رہا ہے. ارے بھائی تم اس سے بڑھ کے کچھ کر نہیں سکتے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم جو ہے شکنجہ نہیں پکڑ سکتے، ظالم کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتے، تم میں اتنی طاقت نہیں ہے. تو یہ ظالموں کی چیزیں ہو رہی ہیں. اب دیکھیے اب یہ ہو رہا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا ہے جنرل نے، بھائی آدھا تو صاف ہو گیا، اب ہم یہاں پورا طریقے سے ہماری عملاً حکومت کے طور پر کریں گے، حماس کو بالکل بے دخل کریں گے، جب ہی ہماری جنگ بندی ہوگی. جنگ بندی کہتے ہیں، قتل عام کو جنگ بندی کا نام دیتے ہیں.
اور اس کی مظالم کو، جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دنیا کیا کہتی ہے، رائٹ ٹو ڈیفنس، یہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سیریا میں بھی یہ ہونے والا ہے، سیریا تقسیم ہونے والا ہے، چونکہ سیریا کا جو جنوبی علاقہ ہے جس میں دروز طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں سے عرب نسل کا خاتمہ ہو رہا ہے. عرب کے جو بدو قبیلے ہیں اس کا قتل عام شروع ہوا ہے وہاں، اور شام کی حکومت کچھ نہیں کر پا رہی، اس لیے کہ وہ سرحد پوری طریقے سے گولان کی پہاڑی اسرائیل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اسرائیل کے پورے جنگجو جس میں دروز جنگجو بھی ہیں یہ پوری طریقے سے شام کے علاقے میں سرگرم ہیں، بلکہ آسانی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں وہاں اور بدوؤں کو دیکھ کر مار رہے ہیں. تو شام بھی اب جو طیب اردگان چیخ رہے ہیں ارے بھائی وہ تقسیم کو ہم اجازت نہیں دیں گے. ارے تم کیا اجازت دے سکتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے؟ تو صرف بیان بازی پر اکتفا کر رہے ہیں. مجھے سلام ہے ان لوگوں کے لیے جو یورپ میں، امریکہ میں، ہندوستان میں ہر جگہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کل دلی میں بھی لوگوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، فلسطینی پرچم لہرایا اور کہا کہ ہمیں گرفتار کر لو. وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہم جیل میں جائیں گے، کیا ہونے کا ہے؟ ہمیں اتنی ساری قربانی تو چاہیے نا. تو یہ صورتحال ہے ناظرین. اب آگے کیا ہوگا، دنیا کس نوعیت کی ہوگی؟ ہم تو امید رکھتے ہیں دنیا اچھی ہوگی، لیکن کیا کریں، آدم سے پہلے شیطان تو پہلے ہی آیا تھا نا، ابلیس پہلے آیا تھا. تو یہ تو چیزیں ہوں گی، یہ لڑائی تو رہتی گی، دن اور رات کی جو لڑائی ہے وہ تو چلتی رہے گی جب تک دنیا ہے، یہ نظام چلتا ہی رہے گا. اس طرح آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.